بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث کی کتاب مشکوٰۃ المصابیح ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو کہ تمہارے مالک کے ہاں اجر کے لحاظ سے زیادہ بڑھنے والا، تمہارے بلندی درجات کا باعث بننے والا، تمہارے لیے سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر اور تمہارے لیے دشمن سے ایسا جہاد کرنے سے بہتر جس میں تم ایک دوسرے کی گردنیں اڑاؤ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں؟ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس حدیث کو موطا امام مالک، مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، کون سے لوگ بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کون سا عمل بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرتے وقت تیری زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو تو یہ بہترین عمل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو وہاں سے کھا لیا کرو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، جنت کے باغات کیا ہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے کی مجلسیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی جگہ بیٹھے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے نقصان ہوگا، اور جو شخص کسی جگہ لیٹے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے نقصان ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھیں جہاں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو وہ ایسے اٹھیں گے جیسے کسی گدھے کی بدبودار لاش سے اٹھے ہوں، اور یہ مجلس روز قیامت ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔